اولیاء جمع ولی کی، ولی کے معنی مددگار، اضافت ہے، نسبت ہے اللہ سے، تو اللہ کے مددگار۔ آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح بھی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں، سب اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ تو جب بار بار یہ کہتے ہیں اور کہ تجھی سے مدد چاہیں تو پھر اللہ کے مددگار کا کیا مطلب؟ تو واضح کر دوں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت، ورنہ سیدھا سادہ سوال ہے میرا، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان سیدھا سادہ سوال ہے کہ پھر کوئی یہ کہے کہ نہیں کوئی مدد نہیں، کوئی تصور نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے ولی بنائے کیوں ہیں؟ سیدھا سا سوال، نبی ولی بنائے کیوں؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، پھر بنائے کیوں ہیں؟ اور یہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے بغیر فائدے نقصان، بغیر مقصد کے کوئی بھی بنایا، ایک تنکا بھی بیکار بنایا نہیں۔ تو جب اس نے اتنی شان والے ولی اور ان کا بیان ہمیں خبردار کر کے کیا جا رہا ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا معاملہ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی کو جاننے، اس کو پہچاننے، اس کا فیض پانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہمیں رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ولیوں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب یہ ولیوں کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ ایک بھی ولی جب تک زندہ ہے زمین پر قیامت نہیں آئے گی۔ اب ولیوں کی قسمیں ہیں، وہبی ہوتے ہیں، کسبی ہوتے ہیں، فطری ہوتے ہیں۔ پہلی قسم فطری، پھر وہبی، اور تیسری کسبی۔ اب ان کی بھی ایک پوری تفصیل ہے۔ فطری پیدا ہی ولی ہوتے ہیں، پیدا ہی ولی ہوتے ہیں، یہ فطری ہو گئے، آسان کر کے مختصر۔ وہبی جن کو اللہ تعالی نوازتا ہے، وہ کسی کے بنانے سے نہیں، اللہ کی عطا سے ولی ہو جاتے ہیں۔ کسبی بہت زیادہ عبادت کر کے، نیکی کر کے ولیوں میں شمار ہو جاتے ہیں، یہ کسبی ہیں۔ عام لوگ فرض واجب سنت موقدہ کی پابندی کرتے ہیں، یہ جو کسبی ہیں یہ نفل بھی چھوڑتے نہیں، زیادہ محنت، کسب کے معنی محنت کے ہیں، کسب کر کے وہ درجہ پا لیتے ہیں جو ولیوں کا ہے۔ اب ولیوں میں گریڈ، درجے ہوتے ہیں، عام ولی ہے، اس کے بعد اس سے آگے درجہ، پھر آپ یہ لفظ سنتے ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، یہ درجے ہیں۔ سب کا ایک جیسا حال نہیں ہے۔ وہ بھی ایک پوری لسٹ ہے، کتنے درجے ہیں اور ان کے کیا کیا ان کی شان ہے، وہ بھی ایک تفصیل ہے۔ تو ولی
مددگار، اللہ کے مددگار، وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرے مددگار ہیں، میرے مددگار ہیں، مدد کرنے والے۔ تو اللہ کے بندے بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے، ان کو مدد کرنے کی طاقت اللہ تعالی ہی نے دی ہے، وہ خود سے مددگار نہیں ہیں۔ بس یہ اتنا آپ کے لیے کافی، اتنی بات سمجھ آ گئی تو اب بنیاد بن گئی کہ ولی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جھگڑا ختم۔ وہ لوگ جو جھوٹا چولا پہن کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ یاد ہو جائے گا تو پھر آپ کو کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان پر کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے آپ کہیں گے جی سانپ سے ڈر جاتے ہیں، شیر سے ڈر جاتے ہیں، ایک ہوگا قانون سے ڈر جاتے ہیں، ڈنڈے سے ڈر جاتے ہیں، بادشاہ سے ڈر جاتے ہیں، حکومت سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں خوف کے جو بیان میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ اللہ والے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہ احتیاط جانوروں سے، دوسری چیزوں سے، یہ وہ والا خوف نہیں ہے جس کا آپ بیان سمجھے ہیں، اور اگر آپ وہ بھی سمجھیں تب بھی جو سچے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو ان سے بھی کوئی خوف نہیں۔ آپ کو کتنی مرتبہ سنایا ہے؟ حضرت سیدنا ابو الحسن خواجہ ابو الحسن خیرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، شیر پر سواری کرتے تھے۔ آپ اونٹ، گھوڑے، گدھے پر بیٹھتے ہیں لوگ، وہ کس پر بیٹھتے تھے؟ شیر۔ ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑتے تھے، سانپ کو بطور کوڑا پکڑتے تھے۔ یہ دونوں کتنے خطرناک جانور، مگر وہ ان کے مطیع، ان کے فرما بردار تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ دونوں دشمن ہیں انسان کے، خطرناک ہیں، آپ نے ان کو کیسے مطیع کر لیا؟ یہ آپ کا کہنا مانتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں اللہ کا کہنا مانتا ہوں، یہ میرا مانتے ہیں۔ آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ لہذا وہ لوگ جو اس طرح کی بات کریں کہ جی جانوروں کا خوف، تو وہ ان لوگوں کی بات غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا اگر مجھے نام صحیح یاد ہے، ان کا واقعہ ہے۔ وہ آ رہے تھے کہیں سواری پر، آگے لوگ دوڑ رہے تھے، ادھر ادھر ہو رہے تھے، تو کسی سے پوچھا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی شیر آ گیا بستی میں، آبادی میں شیر آ گیا، ڈر کے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت سواری سے اترے، شیر کا جا کے کان پکڑا، کان، ہم لوگ تو بھاگنے والوں میں سے ہیں نا، انہوں نے جا کے شیر کا یہ تیرا علاقہ نہیں ہے، تو یہاں لوگوں کو پریشان کیوں کر رہا ہے، اپنے علاقے میں جا۔ اتنا فرمایا، آپ نے اس کا کان پکڑ کے ادھر منہ کیا، وہ ادھر چلا گیا۔ اللہ والے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے۔ بات منہ پر آ گئی ہے، روک نہیں رہا، سنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ تھے، اصل میں آپ لوگ اس سے صحیح مطلب کبھی کبھی نہیں نکالتے، تو ایسی باتیں کرتے ہوئے ہر ایک کے سامنے آسانی نہیں، یہ خاص لوگوں کی بات ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس کچھ لوگ چلے گئے، وہ بڑے اچھے قاری تھے، صاف زبان میں پڑھنے والے تھے۔ جن کے پاس گئے تھے وہ ذرا دیہاتی انداز تھا ان کا،
جب ان کے پاس نماز پڑھی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ سادہ لہجے میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ قراءت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ، ان کو تو وہ بھی نہیں آتی۔ وہ آپس میں باتیں کرتے سو گئے۔ صبح وہ جو حوض تھا اپنے کپڑے ایک طرف کنارے پہ اتار کے حوض میں نہانے کے لیے اترے تو وہاں پر بھی باتیں کہ جی ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، تلفظ، پروناؤنسیشن، ادائی لفظوں کی وہ درست نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے نہاتے ہوئے بھی۔ اچانک ایک طرف سے شیر نظر آیا آتا ہوا۔ اب کپڑے باہر ہیں، خود یہ اندر ہیں، ڈر کے مارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، پریشان کہ یار ہم تو پھنس گئے، یا اللہ توبہ بچا۔ اتنے میں حضرت صاحب آ گئے، شیر کو کہا چل اپنا راستہ لے۔ فرمایا یہ دیکھا تم نے، میں نے اس کو کہا تو اس نے میرا کہنا مان لیا، تمہاری توجہ میرے تلفظ پہ ہی رہ گئی، میرے لہجے پہ ہی رہ گئی، اور دل کی بات کرتے۔ دل درست ہونا چاہیے، جس کا دل سیدھا ہو جائے اس کا سارا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ، حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ حج کیوں نہیں جاتے؟ حضرت نے ساری عمر نہ اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے دی، مال جمع نہیں کیا، جو آتا تھا خرچ کر دیتے تھے شام سے پہلے پہلے فارغ۔ اور کسی نے کہہ دیا حضرت جی حج کو نہیں جاتے؟ فرمایا یہ لوگوں کے دل سیدھے کرتا ہوں، کیا یہ حج نہیں ہے؟ جو میرے پاس آتے ہیں ان کے دل سیدھے کر دیتا ہوں، ان کے دلوں کا قبلہ مدینہ بنا دیتا ہوں، کیا یہ کام بڑا نہیں ہے؟ دل بدستاور کے حج اکبر است۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، مولانا روم کا بھی بیان ہے۔ بہرحال ہمیں جو بات اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھانی ہے، یہ خوف پریشانی دنیا والوں کو ہوتی ہے، اللہ والوں کو میں نے یہ ساری باتیں سنائی ہوئی ہیں، میں نے کہا نا دہرانے کا وقت نہیں۔ زریں زربفت لقب تھا حضرت سلطان المشائخ خواجہ خواجگان چشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ مشہور ہے کہ آپ کے جو میخیں گڑی ہوئی تھی نا، میخیں لکڑی کی آپ لوگ گاڑ لیتے ہیں جانور باندھنے کے لیے، زمین میں جو لکڑی ٹھونکتے ہیں، پنجابی والے قلے بھی کہتے ہیں، میخ کہتے ہیں، وہ سونے کی ہوتی تھی۔ کس کی؟ زمین میں گڑی ہوئی۔ کسی نے کہہ دیا حضرت جی سونا اتنا ہے، کہے کہ ولی ہے دنیا سے اتنا پیار، تو بڑا پیارا جملہ کہ میخائے زر در گل زدہ ام نہ کہ در دل۔ اور یہ اگر سونے کی میخیں ہیں تو زمین میں گاڑی ہیں، دل میں نہیں گاڑی ہے۔ اگر ان کی قدر ہوتی تو اس طرح زمین میں نہ گاڑتے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ بہت دنیا کا سامان جمع ہو جائے خوش نہیں ہوتے، چلا جائے تو رنجیدہ۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان، کسی نے آ کے خبر دی حضرت جی وہ فلانی
آپ نے فرمایا الحمدللہ، وہ نقصان کی خبر دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ لوگ پریشان ہوتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا ہر بات کی بڑی تفصیل، تو میں نے بنیاد آپ کو سمجھانی تھی کہ ولایت کو کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ نہیں جی یہ کوئی صوفی ازم جو آج کل بات ہو رہی ہے یہ کوئی چیز ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا اسلام میں کسی ازم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عزم چاہیے۔ نشانی کیا ہے؟ ایمان اور تقوی، عقیدے صحیح ہوں۔ عقیدے صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تقوی کے دو معنی، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری، نافرمانی نہیں کرنا، تو عمل بھی صحیح اور عقیدہ بھی صحیح۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو ولی نہیں ہو سکتا، اگر عمل درست نہیں تو ولی نہیں ہو سکتا۔ جی یہ مولویوں کا تو کام ہے فتوے لگانا، یہ تو فتوے ہی لگاتے ہیں۔ یہ اللہ والے بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، مولویوں کے فتووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولوی کہتے ہی اللہ والے کو ہے۔ لفظ مولوی کے معنی لغت میں دیکھنا کیا معنی ہے؟ اللہ والا۔ تم کہتے ہو نہیں مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو شریعت نہیں جانتا اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کے بغیر کوئی صوفی ہو سکتا؟ اونچی گئی ہے، یہ یاد کر لینا۔ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، کتنے کرشمے شعبدے دکھا لے، شریعت کا پابند نہیں تو اللہ کا ولی نہیں ہے، ہاں شیطان کا ولی ہوگا۔ قرآن میں ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان بھی اپنے ولیوں کو یعنی دوستوں کو، مددگاروں کو وحی کرتا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں ہم یوں ہو گئے، ہم پر سواری آ گئی، یوں ہو گئے، یہ سارے کس کے ولی ہیں؟ شیطان کے۔ اللہ کے ولی شریعت و سنت کے پابند۔ میں موٹی بات کروں، سارے سمجھدار ہیں، حضرت سیدنا امام حسین جیسا کوئی ولی ہوگا آج؟ سوچا جا سکتا ہے؟ بتائیے، اگر ان کی بات کریں تو کربلا میں انہوں نے کس چیز کی حفاظت کی؟ شریعت کی۔ کس کی حفاظت کی؟ کنبہ کٹوا دیا، جان دے دی، شریعت کے اصول کو بدلنے نہیں دیا۔ تو اگر شریعت بنیاد نہیں ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا امام علی مقام کے لیے کیا کہو گے؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں مولوی کی شریعت اور ہے، سمجھ لینا یہ شیطان ہے۔ شیطان ان کو فٹ بال بنا لیتا ہے، ادھر سے کک مارتا ہے، وہ اڑتے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا درجہ بلند ہو گیا ہے، یہ نہیں پتا کہ کک لگی ہوئی ہے، اس نے پھینکا ہے ان کو۔ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کا کوئی بھی شریعت اور سنت سے تعلق نہیں تو یہ ولی نہیں ہے۔